السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعاخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خرفہ کے بارے میں، جس کو انگلش میں پرسلین کہا جاتا ہے اور اسی طرح بعض علاقوں میں لونیا ساگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک مشہور ساگ ہے، خضرا بھی ہوتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ اپنے ذائقے اور افادیت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک اس کی قسم کلاں ہوتی ہے، یعنی بڑا خرفہ ہوتا ہے، اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے پتے گول ہوتے ہیں، دبیز ہوتے ہیں اور لیسدار ہوتے ہیں۔ شاخیں اس کی سبز اور سرخی مائل ہوتی ہیں اور رطوبت سے پر ہوتی ہیں۔ پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کے تخم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ خضرا ہوتی ہے۔ اس کے پتے اور شاخیں وغیرہ کلاں قسم سے چھوٹے ہوتے ہیں، اسے لونیا ساگ کہتے ہیں۔ اس کا مزہ جو ہے وہ شور ہوتا ہے، یعنی نمکین ہوتا ہے۔ اس کے اندر قدرتی طور پر ذائقہ اس کا نمکین ہوتا ہے۔ اس کے مزاج کو اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرے درجے کے اندر سرد و تر مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے افعال و خواص کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے امراض کے اندر یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ صفراوی بخاروں کو دور کرنے کے لیے، یعنی وہ بخار جو جسم کے اندر گرمی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جگر کے اندر گرمی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان جس کے پیشاب کے اندر سوزش ہو، پیشاب جل کے آتا ہو اور تکلیف میں انسان ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس کے پتوں کے پانی کو نچوڑ کر تھوڑا تھوڑا استعمال کریں تو اس کی سوزش وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سلوا دق کے مریض، جس کو عام طور پر ٹی بی، تپ دق یا ٹی بی کہہ دیا جاتا ہے، اس مرض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نفس الدم ایک مرض ہوتا ہے جسے کہتے ہیں منہ سے خون آنا۔ بسا اوقات یہ مقامی منہ کا مرض ہوتا ہے، دانتوں کا مرض ہوتا ہے، یا گلے کی خرابی کی وجہ سے گلے سے خون آتا ہے، یا پھر پھیپھڑوں سے خون آتا ہے۔ ہر اس خون آنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، یہ منہ سے خون آنے کو روکتا ہے۔ اسی طرح یہ جگر کی گرمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مفید ثابت ہوتا ہے۔ عورتوں میں رحم کی گرمی اور سوزش کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح آگ یا پانی سے جلے ہوئے زخموں پر لیپ کرنے کی وجہ سے یہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اور ان زخموں کو آرام دیتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو درد سر ہوتا ہے، اس میں اگر اس کو گھوٹ کر پیشانی پر لیپ کیا جائے تو گرمی کا درد سر دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ اور اسی طرح پتوں کو خشک کر کے اگر پیس کر رکھ لیا جائے تو منہ کے اندر جو چھالے بن جاتے ہیں یا زخم ہو جاتے ہیں، ان پر یہ اس کے پتوں کا خشک پاؤڈر لگانے سے وہ چھالے وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ خرفہ کا رس نچوڑ کر پینا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بواسیر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ اس کے استعمال سے بواسیر کو آرام آ جاتا ہے۔ اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو اس کے استعمال سے جو ہے وہ پیشاب کے اندر آنے والا خون جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مضرت پائی جاتی ہے، بینائی کے لیے اور تلی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ اگر پودینہ استعمال کر لیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ حسب ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یا اس کے پتوں کا پانی نچوڑ کر پی سکتے ہیں۔ مختلف امراض کے اندر ایک بہترین دوا ہے اور بہترین غذا ہے کہ جو انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ یہ تمام تر ویڈیوز جو بنائی جاتی ہیں آپ کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔